حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ دریا کے کنارے آپ کھڑے تھے تو ایک منکر خدا آپ کے پاس آیا، خدا کی ذات کا انکار کرنے والا، جو خدا کو مانتا نہیں تھا، خدا کے وجود کا منکر تھا۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ دنیا جو ہے یہ خود بخود بن گئی ہے، اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ انسان، یہ دنیا، یہ حادثاتی طور پر وجود میں آ گئے ہیں۔ انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق جیسے جیسے اسے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے چیزیں خود ہی ایجاد کر لیں، اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ چھوڑ اس بات کو، کن جھنجھلوں میں تو پڑا ہے، میں تجھے ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، میں تجھے ایک حیران کرنے والی بات بتاتا ہوں۔ اس نے بولا حضور بتائیے۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ میں یہاں دریا کے کنارے کھڑا تھا تو میں نے یہاں کھڑے کھڑے دیکھا کہ اچانک ایک بڑا درخت وہ اچانک زمین بوس ہو گیا، ایک بڑا درخت وہ اچانک نیچے گر گیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اچانک درخت خود بخود کٹنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ درخت خود بخود کٹ رہا ہے، اس درخت کے تختے بن رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا اچانک وہ تختے خود بخود جڑنے لگے، وہ تختے جڑتے جڑتے اچانک کشتی بن گئی، میں نے دیکھا کہ وہ کشتی خود بخود اس دریا میں اتری، میں نے دیکھا کہ چلانے والا کوئی نہیں، وہ کشتی دریا میں خود بخود چلنے لگی۔ وہ منکر کہنے لگا کہ حضور کو ہوش کریں، کوئی عقل والی بات کریں، یہ کیسے ممکن ہے ایک بڑا مضبوط درخت کھڑا ہوا وہ اچانک خود بخود نیچے گر جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ درخت خود بخود کٹنے لگ جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے ایک کشتی بنانے کے لیے جس سائز کے تختے درکار ہیں، جس ڈیزائن کے تختے درکار ہیں، وہ خود بخود کٹ جائیں؟ اور پھر ایسا کیسے ممکن ہے وہ تختے خود بخود جڑ جائیں، ان کی ایک کشتی بن جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے وہ کشتی خود ہی دریا میں اترے؟ ایسا کیسے ممکن ہے اسے چلانے والا بھی کوئی نہ ہو، وہ کشتی خود ہی دریا میں چلتی چلی جائے، وہ خود ہی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے؟ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ سنو، عقل تم کرو، ہوش کرو کہ جب عقل اتنی سی بات تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چھوٹی سی کشتی وہ خود بخود بن جائے، عقل اتنی سی بات تسلیم نہیں کر رہی کہ ایک چھوٹی سی کشتی دریا میں خود بخود چلنے لگ جائے، تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنا بڑا نظام، یہ کیسے کسی چلانے والے کے بغیر چل سکتا ہے؟ یہ کیسے کسی خالق کی مدد کے بغیر، کسی خالق کے چلانے کے بغیر چل سکتا ہے؟ یہ کیسے کسی کے بغیر چل سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اس کو یہ بتایا، یعنی صرف ہلکا سا تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی میں غور و فکر کریں تو ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں بڑی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، بہت سی اشیاء ہمارے سامنے موجود ہیں۔